الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا عنوان ہے اسم ضمیر۔ اسم ضمیر وہ اسم ہے وہ لفظ ہے جو اسم کی جگہ بولا جاتا ہے، جیسے عمران آفس جا رہا ہے۔ اس فقرے میں ایک دفعہ جب عمران کا ذکر آئے گا تو ہم عمران کا نام لیں گے، لیکن دوبارہ جب اس کے بارے میں کوئی جملہ بولا جائے گا تو ہم وہ کا لفظ یا اس کا لفظ یا ان کا لفظ استعمال کریں گے۔ جیسے عمران آفس جا رہا ہے، وہ اپنی گاڑی میں جائے گا، اس کا آفس اسلام آباد میں ہے۔ ان فقروں میں وہ اس اسم ضمیر ہے۔ اسم اشارہ وہ اسم جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرے، اس اسم کو اسم اشارہ کہتے ہیں۔ جیسے یہ، وہ، اس، یہ سب اسم اشارہ ہیں۔ اسم اشارہ کی دو قسمیں ہیں، اسم اشارہ قریب، اسم اشارہ دور۔ اسم اشارہ قریب نزدیک کی چیز کی طرف اشارے کے لیے ہم جو اسم استعمال کرتے ہیں اسے اسم اشارہ قریب کہتے ہیں، مثلا یہ، اس، ان وغیرہ۔ یہ موٹر سائیکل ہے، اس کی پٹائی ہوئی ہے، ان سب نے کہاں جانا ہے، یہ گھر کس کا ہے۔ جو بھی چیز آپ کے قریب یا نزدیک ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ کیا جائے تو وہ اسم اشارہ قریب کہلاتا ہے۔ اسم اشارہ دور بیت کا مطلب ہے وہ دور، وہ اسم جو کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو، اسے اسم اشارہ دور کہتے ہیں۔ مثلا وہ، اس، ان، انہیں وغیرہ۔ وہ کہاں جا رہا ہے، اس نے پڑھ لیا ہے، ان کے پاس سفید گاڑی ہے، انہوں نے پشاور جانا ہے۔ اسم موصول وہ اسم ہے ایک فقرے سے بات واضح نہیں ہوتی، جب دوسرا فقرہ ساتھ لگایا جائے تو پھر بات کا مطلب واضح ہوگا۔ مثلا جو، جس، جوں ہی، جیسا، جنہوں، جو کچھ وغیرہ۔ یعنی دو جملوں کو جوڑنے کے لیے اسم موصول استعمال ہوتا ہے۔ جو بوگے وہ کاٹو گے، جو گرجتے ہیں وہ برستے ہیں، جیسی کرنی ویسی بنی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ آئیے مشق کی طرف چلتے ہیں۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیں۔ سوال نمبر 1، کلمہ کسے کہتے ہیں؟ یہ مشق آپ نے اپنی کاپی پر کرنی ہے۔ کلمے کی تعریف لکھنی ہے اور کلمے کی اقسام بتانی ہے۔ سب کے نام لکھیں۔ سوال نمبر 2، اسم کتنے ہیں؟ اسم کی اقسام لکھیں۔ یہ کام بھی آپ نے اپنی کاپی پر کرنا ہے۔ اسم کی تعریف لکھنی ہے اور اس کی اقسام لکھنی ہے۔ سوال نمبر 3، اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی تعریف لکھیں، 5 مثالیں بھی لکھیں۔ دی گئی جگہ کو بھی پر کریں اور اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی تعریف اپنی کاپی پر بھی لکھیں۔ اسم معرفہ کی کتنی اقسام ہیں اور اسم علم کی کتنی اقسام ہیں، یہ سوال بھی آپ نے اپنی کاپی پر حل کرنے ہیں۔ خطاب کسے کہتے ہیں؟ کوئی سی 3 مثالیں دیں۔ خطاب کسے کہتے ہیں؟ خطاب کی تعریف آپ نے اپنی کاپی پر لکھنی ہے۔ کوئی سی 3 مثالیں دے کر آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ تخلص کسے کہتے ہیں؟ کوئی سی 3 مثالیں دیں۔ تخلص کی تعریف آپ نے اپنی کاپی پر لکھنی ہے اور کوئی سی 3 مثالیں خالی جگہ پر کر کے لکھنی ہیں۔ اسم ضمیر کی تعریف، اسم ضمیر کی تعریف بھی آپ نے اپنی کاپی پر لکھنی ہے۔ اسم موصول کی تعریف، عرف کیسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 2، اسم نکرہ کی جگہ اسم معرفہ لگا کر فقرہ مکمل کریں۔ جیسے میں شہر میں رہتا ہوں، یہ اسم نکرہ ہے، اس شہر کا نام اگر آپ لکھ دیں گے تو وہ اسم معرفہ بن جائے گا۔ جیسے میں لاہور میں رہتا ہوں، یا میں کراچی میں رہتا ہوں، یا میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، اسم معرفہ کہلائے گا۔ لاہور کے قریب دریا بہتا ہے۔ اب لاہور کے قریب کون سا دریا بہتا ہے، اگر اس دریا کا نام آپ لکھ دیں گے تو وہ اسم معرفہ ہو جائے گا۔ اسلام آباد میں مسجد بہت خوبصورت ہے۔ اسلام آباد میں کون سی مسجد بہت خوبصورت ہے؟ اگر اس مسجد کا نام آپ لکھ دیں گے تو وہ اسم معرفہ بن جائے گا۔ شہر کو پاکستان کا دل کہتے ہیں۔ کس شہر کو پاکستان کا دل کہتے ہیں؟ اگر اس شہر کا نام آپ لکھ دیں گے تو وہ اسم معرفہ بن جائے گا۔ حج کے لیے لوگ ملک جاتے ہیں۔ حج کے لیے لوگ کون سے ملک میں جاتے ہیں؟ اس ملک کا نام لکھ دیں گے تو وہ اسم معرفہ بن جائے گا۔ سوال نمبر 3، دیے گئے جملوں میں اسم اشارہ الگ لکھیں۔
یہ میری کتاب ہے، اس میں کون سا ایسا لفظ ہے جو اشارہ کر رہا ہے؟ یہ میری کتاب ہے، اس میں یہ کا لفظ اسم اشارہ کہلائے گا۔ یہ کو آپ یہ کے گرد دائرہ لگائیں۔ نمبر 2، وہ میرا گھر ہے، اس میں اسم اشارہ وہ ہے تو وہ کے گرد دائرہ لگائیں۔ نمبر 3، اس شرٹ کی کیا قیمت ہے؟ اس میں آپ بتائیں کہ کون سا اسم اشارہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کے گرد دائرہ لگائیں۔ انہوں نے چاول پکائے، ان کے گھر آج شادی ہے، اس نے امتحان پاس کر لیا۔ اس میں جو اسم اشارہ ہیں ان کے گرد دائرہ لگائیں۔ سوال نمبر 4، دیے گئے الفاظ کے لقب لکھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے پڑھا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پہچانا جاتا ہے، تو ان کا لقب ہے صادق اور امین۔ اسی طرح باقی دیے گئے ناموں کے بھی لقب آپ نے خود سے لکھتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت علی، حضرت خالد بن ولید۔ سوال نمبر 5، نیچے دیے گئے اسم موصول کو مکمل کریں، جیسے جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ اسی طرح باقی بھی آپ نے جملے مکمل کرنے ہیں، جیسے ناش نہ جانے، جہاں پھول جو گرجتے ہیں۔ نمبر 6، تخلص لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ فیض احمد فیض، اسد اللہ خان غالب، میر تقی میر۔ اسی طرح حیدر علی اور ابراہیم کے ساتھ بھی آپ نے تخلص لگا کر خالی جگہ پر کرنی ہے۔ سوال نمبر 7، نیچے دیے گئے چارٹ سے مندرجہ ذیل الفاظ تلاش کریں۔ طارق، اس میں آپ نے توئیں، الف، رے، قاف جہاں اکٹھا لکھا ہوگا اس کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ اسی طرح صادق، عابد، مسجد، آمنہ، پھول، یہ سب الفاظ مکمل کرنے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ شکریہ۔